آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ آج یہ پریس کانفرنس صرف ایک مقصد کے لیے کی گئی ہے جی، کہ جو بلوچستان میں پی ٹی آئی کا یا انڈیپینڈنٹس کا جو خان صاحب کے ساتھ انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا جو الیکشن چوری ہوا ہے اور جس طریقے سے چوری ہوا ہے، آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے تمام جتنے آ سکتے تھے مہمان بلوچستان سے ایم این اے کینڈیڈیٹس کے لیے، ایم پی اے کے لیے بھی، وہ اپنی بات آپ خود بتائیں گے 3 سے 5 منٹ تک، اور وہ بات اس پہ کریں گے ٹیکنیکل کہ کس طرح کس حلقے سے کتنے ووٹ چرائے گئے، کس طریقے سے چرائے گئے، ثبوت سب ساتھ میں لے کے آئے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پورا ٹیبل اس لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم سب اپنے بلوچستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں جس قسم کے عجیب کام ہو رہے تھے، پریس کلب کے باہر لوگوں پہ اٹیکس ہو رہے تھے، یہ صرف اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں۔ بے شک خان صاحب جیل میں ہے، بٹ اکیلا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا سایہ ہے ہم پہ، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی ہم پہ شفقت ہے، اور ہم جو حق پہ کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ اچھا، تمام ہمارے جتنے بھی سالار جو ہیں وہ یہاں پر بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ظاہر بات ہے علی محمد خان بھائی اور شیر افضل بھائی جو ہیں وہ دونوں ماڈریٹر ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی پلیز کہ آپ نے شارٹ اینڈ کرسپ بات کرنی ہے، کہ تاکہ میڈیا آپ کو پوری کوریج دے سکے اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر سکے۔ تو آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے اپنے حلقے کو لے کر۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس حوالے سے ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہے، اور خان صاحب کی کال پہ ایک دفعہ ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آج ہفتے کے دن کے لیے ملک گیر سٹرائک یا احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے۔ جہاں تک بلوچستان کے حلقوں کا تعلق ہے، 7 صوبائی حلقے اور 3 قومی کے حلقے ہمارے مینڈیٹ سے چوری ہو کے، جن کو فارم 45 کی بنیاد پہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہ تمام حلقوں کی عذرداریاں لے کے ہم الیکشن کمیشن گئے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کا ہمارے کیسز میں رویہ جو ہیں وہ نون کے کیسز جہاں پہ ان کے امیدواران جو ہیں ہمارے خلاف عذرداریاں لائے ہیں، یہ اکثر مختلف ہے۔ ہمارے کیسز میں ابھی تک جو آرڈرز آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونلز جائیں، جبکہ ہمارے 2 حلقے جو ہیں ان میں انہوں نے حتمی نتائج آنے کے باوجود ریکاؤنٹنگ کی، اور ریکاؤنٹنگ کی بنیاد پہ ریٹرننگ آفیسر نے نون کے امیدواران کو جتوایا ہے۔ بلوچستان میں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امیدواران موجود ہیں، آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے۔ سالار خان کاکڑ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، وہ مختصر سا پریسائز بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں علی محمد خان صاحب، اور اس کے بعد امیدواران آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار کاکڑ، سابقہ جنرل سیکرٹری پی ٹی اے بلوچستان، اور میں کینڈیڈیٹ تھا NA 263 کوئٹہ سٹی۔ بلوچستان کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ بدقسمتی سے وہاں پہ لوگ سونے کے پہاڑوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں۔ بلوچستان کی محرومیوں کا قصہ صبح شام ٹی وی چینلوں کی زینت بنا ہوتا ہے، سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں۔ ہم اپنے مرکزی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گی۔ ریگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں
آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرولڈ علاقہ ہے، ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی. سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں، بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ اس کے ثبوت ملے ہیں. پہلے بھی ریگنگ ہوتی تھی لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے. پہلے شاید سیاسی جماعتیں جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی. اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگید کر ٹھیکیداروں کو، قبضہ مافیا کو، جرائم پیشہ لوگوں کو آگے لایا گیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ انہی کینڈیڈیٹس کے، ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں جہاں پہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. 20 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک یہ سیٹیں بیچی گئی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتھے، پانچویں، چھٹے یا ساتویں یا 8ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے. یہ منڈیاں کب تک سجیں گی؟ یہ سرینا ہوٹل کی جو منڈیاں سجی تھی یہ اس کا تسلسل ہے. وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی، یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے. یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں، یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. میرے نیچے 3 پروونشل سیٹیں تھیں، یہ تینوں کے جو ہے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. اس فارم 45 کے مطابق 350 پولنگ اسٹیشنز میں میرے 32,000 ووٹ ہیں. میرے بعد جو 8ویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بقول مولانا فضل الرحمان کے محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے، ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. نوابزادہ لشکری رسانی کا بیان، ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح 5 بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں. وہ خاندانی بندے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جعلی مینڈیٹ نہیں لیتا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہیں، اس کے بعد ارباب لیاقت صاحب ہیں، اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں. یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو ہے نا رہ گئے. 8ویں نمبر کے وہ شخص جنہوں نے 4,000 ووٹ لیے تھے، ان کو یہ سیٹ نیند سے اٹھا کر دے دی گئی، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ حلقہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنما باقاعدہ پاکستان میں ریگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مذاکرہ خیز رزلٹ جو ہے نا بنا کر دیے گئے. میں الیکشن کی رات RO آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے، بند دروازے پہ دستک دیتے رہے. میں RO صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ کیا آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس شخص نے 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ 10 ووٹ نہیں لیے، اس کو آپ نے اٹھا کر 600 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ دے دیے. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مذاق. کیا آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی، آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہے نا غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہیں. جو بھی سہولتکار اس میں ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے. بلوچستان کے عوام کے ساتھ، کوئٹہ کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے، یہ ان کے اسپتال بیچے گئے، یہ ان کے اسکول بیچے گئے، یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے، یہ ان کے سارے وسائل انفراسٹرکچر بیچا گیا. جو لوگ 60 کروڑ روپے دے کر آئے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کرنی ہے، وہ ٹھیکیدار ہیں، وہ 600 کروڑ روپے لے کر جائیں گے. تو یہ مدعا ہم اپنے مشران کے پاس لائیں، یہاں پہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جدوجہد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا، قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے. میرے ساتھ دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بھی اس معاملے پہ بات کریں گے. میں علی بھائی سے جو ہے نا کہوں گا کہ وہ اس بارے میں جو ہے نا بات کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. تمام میڈیا کے دوستوں کو سینٹرل آفس تحریک انصاف میں خوش آمدید. پہلا میسج تو تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ
ख़त्म नबूत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, अमरीका जाके सहूनियों की कछार में घुस के वहाँ उन्होंने ये जंग लड़ी है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तो बहुत ही इस पे स्ट्रॉन्ग हमारा और तमाम मुसलमानों का कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए 1 इंच भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरी बात, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि कौम के हक़ पे एक डाका डाला गया है। गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी हथियार उसका वोट है। जब उसका, मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, तीसरी बार अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की बरकत से तहरीक इंसाफ की वजह से मैं इस ऐवान में पहुँचा हूँ, मुझे इसका तजर्बा है। जब आपके इलाके का कोई शख्स नाराज़ होता है तो वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहता है कि इलेक्शन में देखेंगे। ये गरीब आदमी का एक थ्रेट परसेप्शन है कि मैं अपने वोट से अपना मुल्क ठीक करूँगा। अगर ये इख्तियार भी हमने गरीब आदमी से छीन लिया कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क का फैसला भी ना कर सके और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ और लोगों को उनके ऊपर वॉइस रॉय के तौर पे बिठा दिया जाए, तो ये वॉइस रॉयस तो 47 से पहले भी आ रहे थे। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई किसी शख्सियत या किसी इदारे से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है कि 47 में जब बाबाए कौम ने पाकिस्तान को आज़ाद किया तो उन्होंने उस ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी कि मुसलमानान हिंद पहले और अब पाकिस्तान ज़ाहिर है, क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। हमारे फैसले लंदन में नहीं होंगे। इस मकसद के लिए इमरान खान साहब और हम सब जब हम तहरीक इंसाफ में आए हैं, हमारी जदोजहद ही ये है कि लंदन की ग़ुलामी से आज़ाद होकर हम वाशिंगटन की ग़ुलामी में नहीं जाएंगे और ना तलबीब और इसराइल की। क्यों ऐसा किया गया कि अवाम के हक़ पे डाका डाला गया? मेरी परसों तरसों आलमगीर खान कराची के हमारे XMNA से बात हुई। बड़े अफसरदा लहजे में उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख से ज़्यादा उनका वोट था। 1,17,000 है, 1,15,000। वो मिनहा करके जो शख्स 10-15,000 जिसका वोट था उसको जितवा दिया गया। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये कौम के साथ मजाक कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? अगर हमने यही करना है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरबों रुपए क्यों लगाए गए? हमारी 80-80 और 85-85 साल की खवातीन, बुजुर्ग, व्हील चेयर्स पे बैठे लोग लाइनों में 8-8 घंटे खड़े होके उन्होंने जो वोट डाला है वो किस लिए डाला है? अगर हमने यही करना था और अगर हमने फॉर्म 47 पे लोगों को जताना था तो फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी? ये जो अभी हमारी बहन है, मुझे उनसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है, हमारी सियासी हरीफ है, लेकिन मेरा सवाल है ये जो बलूचिस्तान में आपने किया है वही आपने पंजाब में कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल वज़ीर आला का उन्होंने ओथ उठाया है, मैं उनको मुबारकबाद ज़रूर देता। मैंने उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2013 में मुबारकबाद दी थी जब वो वज़ीर आज़म बने, ऐवान में पास जाके हाथ मिला के मुबारकबाद दी। लेकिन मरियम बीबी को क्यों नहीं दी? उसकी वजह यह है कि पहले आप वो सीट तो जीतें जिस पे आपने MPA बनना है। आप तो मेयर शराफत से हार चुकी हैं। मियाँ साहब आप तो सिर्फ मानसेरा में नहीं हारे, मियाँ साहब आप तो लाहौर में हार चुके हैं। हमजा साहब आप तो अपना लाहौर हार चुके हैं। आपके बड़े बड़े सुरमा अपने अपने सीटें हार गए, कुछ को बचा लिया गया, कुछ को ना बचाया जा सका। ये भी मियाँ साहब चेक करें, अपनी मंजी तले डांग फेरें कि शहबाज साहब, मियाँ साहब आपकी जमात के अंदर से कुछ लोगों को जिताया गया, मियाँ साहब आपके कुछ लोग हार गए जिन हारना था क्योंकि वहां से हम जीत चुके थे। शहबाज साहब के कुछ लोगों को जिता दिया गया। ये क्यों किया गया? ये क्या खेल है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी तो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा जीतते हैं। पेशावर वैली में कुछ लोगों को हरवा दिया गया, तैमूर खान झगड़ा को हरवा दिया गया, बंगश को हरवा दिया गया। क्यों हरवाया गया? क्या हमारे अवाम ये करेंगे कि पहले कंपेन करें, फिर सुबह से शाम तक वो वोट डालें और फिर अगली सुबह तक वो RO ऑफिस को गार्ड करें? देखिए, हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है। आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमने आज एक नया इमरानी मुआहदा करना है और वो इमरानी मुआहदा ये है कि हर किसी ने अपना काम करना है।
ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے۔ عوام جس کو چاہیں گے، جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے، جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے، وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں۔ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے، حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے، التجا ہے، درخواست ہے، وہ بھی مؤدبانہ، کہ جو کمشنر راولپنڈی نے راز افشا کیے، دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے، بعد میں تو مصلحت ہوتی ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجئے، حکومت ان کو بنانے دیجئے۔ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں، 107 پنجاب میں ہیں، 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں، 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں، اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے، باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا، چھین دیا، لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے، باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے۔ ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا۔ تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی، اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں، وہ پھر قبرستان ہوتا ہے۔ خدا را پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے۔ میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں، بلوچستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں۔ ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، وہ ان کو آنر کیجئے، کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد۔ جی سر، صدام خبر کا راسل دراز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں NA 253 کا امیدوار ذرا زور سے بولو۔ صدام ترین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا، اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ میں NA 253 کا امیدوار ہوں۔ الحمدللہ پارٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر، مجھے ٹکٹ جاری کیا، تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی۔ کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے، آپ کے اوپر صدام ترین آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے۔ تو میں نے توکل کیا، اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی۔ وہاں ہمارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں ہمارے 4 ساتھی شہید ہوئے، اور الیکشن کے دن بھی ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے۔ تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا۔ پہلے 3 دن ہمارے نتائج روک رکھے۔ سب کو پتا ہے، میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہے، کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم 45 دکھائے، وہ بھی دکھائیں گے، لیکن ہم اپنے مینڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا، ان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے، اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں، تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے، یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے۔ ڈونلڈو کے کہنے پہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا، جس طرح ہمارے پارٹی کو حکومت سے نکالا، آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، یا ہمارے تنظیم کے حوصلے پست ہوں گے، یا اس ملک کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ تو ہمارے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں، اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم
تب بھی ہم نے کفار کو شکست دی ہے. آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم 313 بھی نہیں ہے. الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو, سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے. میرے حلقے پہ دھاندلی دیکھیں کس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے. 10 تاریخ کو فارم 47 جاری ہوتا ہے, اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بگٹی, اس کو 46,000 شو کیا جاتا ہے. 17 تاریخ کو دوبارہ میرا فارم 47 جاری ہوتا ہے, اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 51,000 شو کیا جاتا ہے. 18 تاریخ کو فارم 49 جاری کیا جاتا ہے, جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45,400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے. کوئی طریقہ ہوتا ہے, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے, یہ ڈفرز ہے. ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر رہے ہیں, چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ, آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے, جس طرح میرے حلقے پہ آپ نے ایک بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے. 350 پولنگ میں میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے. 350 پولنگ میں جو ونر کینڈیڈیٹ ہے, جس کو وننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے, اس کے 3,000 ووٹ بھی نہیں ہے. 46 پولنگ جو بیکڑ کا ایریا ہے, جو سوئی کا ایریا ہے, اور چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں, اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسیٹیو پولنگ ڈکلیئر کیا ہے. وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے, 90%, 95%. ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بگٹی کو ڈالے گئے ہیں. میاں خان بگٹی کون ہے؟ میاں خان بگٹی کے اوپر سما نیوز کی رپورٹ موجود ہے, میری نہیں ہے, میڈیا برادری کی رپورٹ ہے, کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا, یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے. اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے. NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں, نہ ہم صرف اور صرف سافٹ بیانی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اگر آپ تلوار دکھائیں گے نا تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے. اگر آپ جبر کریں گے نا, ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے. جو آرٹیکل 19 ہے, جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں, جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجہد کریں. میرے پاس DRO وہاں ہے, باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. DRO سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو 4 بجے ISI کے کرنل فرحان کا کیا کام تھا کہ وہ DRO آفس آتے ہیں میاں خان بگٹی کے ساتھ. رات کو 4 بجے FC کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے DRO آفس آ کے, میں کھل کے کہتا ہوں, مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوف سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ISI نے اس ملک کے الیکشن کو مینیج کرنا ہے یا کسی FC کے میجر نے اس کو مینیج کرنا ہے, تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں. یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہیں یہ بند کر دے. یہ جو ROs اور DROs بٹھائے ہوئے تھے انہیں ہٹا دے, ختم کر دے. ان کی نوکریاں بھی ان کو ہٹا دے. آپ لوگ سب کچھ سنبھالے, ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالے. آپ کو پتا ہے میرے حلقے میں سبی میں جو ڈویژن ہے, وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ, وہ محافظ برف کے کارخانے چلاتے ہیں. بلوچستان میں یہ برف بھی فروخت کر رہے ہیں. کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے. یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں, باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ بھرتی ہے. میرے علاقے سے بھی ہے, پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے. لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے وہ کراچی سے ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو, چاہے وہ اسلام آباد سے ہو, جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا, یہ ہمارا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو رہائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحکام ملے. تو اس کے لیے ہم نے سر دن جان سب کی بازی لگانی ہے. جس طرح ارشد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی, وہ بھی کسی کا بیٹا تھا. جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے, رول آف لا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اسد طور بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں, میں کچھ جذباتی ہوں. جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں. ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا, اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آف لا کی بات کیسے کر رہے ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے, ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے. باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے. سوئی ڈیرہ بگٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں, وہاں سے گیس نکل رہی ہے, پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے. خدارا, ایک پاکستان ایک دستور, ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں, باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں.